السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، اللہ کے گھر حرم مکی میں حاضر ہو کر عمرہ ادا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، گرچہ کہ یہ عمل مالی طاقت اور مشقتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بدنی مشقتیں اس میں ہیں عمرہ کرنے میں، اور مالی طاقت کی بھی ضرورت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا ثواب مال خرچ کرنے سے اور مشقت اٹھانے سے بہت بڑھ کر کے ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبت، مشقت، بدنی مصیبت اور مالی طاقت جو خرچ ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر کے ثواب ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چند احادیث ہم دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا وفد ہے، اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کے لیے جانے والوں کو مہمان کہا، گویا کہ عمرہ کرنے والے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کا میزبان اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور کہا کہ عمرہ کرنے سے انسان کی فقیری ختم ہو جاتی ہے، تنگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ عمرہ کرنے سے بہت پیسے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اس کو واپس بھی کرتے ہیں۔ عمرہ کرنا یہ فقیری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ایک کے بعد دیگرے کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور فاقہ کو اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی جو ہے لوہے کو، چاندی کو یا
سونے کو لگے ہوئے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ایسا انسان کے گناہ اور انسان کی فقیری دور ہو جاتی ہے عمرہ کرنے سے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو عامر ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی جائز دعائیں وہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ بات ہے کہ غازی اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ کہہ کر رسول اللہ نے آگے فرمایا، دعاہم فاجابوہ وسالوہ فاعطاہم، یہ جب بھی مانگیں گے اللہ قبول کرے گا، جو بھی پوچھیں گے اللہ ان کو عطا کریں گے، یعنی یہ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، ایسے آدمی بن جاتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار کے یہاں ہماری دعائیں قبول ہو تو ہم عمرہ کریں میرے بھائیوں۔ اور ایک اس کی فضیلت میں یہ بتایا گیا کہ عمرہ کرنا یہ بچوں، خواتین، یہ بوڑھوں کا جہاد ہے، یعنی عمرہ کر کے آئے، کوئی بچہ عمرہ کیا، اسی طرح بڑے خواتین عمرہ کیے، یا اسی طرح سے بڑی عمر کے لوگ عمرہ کیے، تو یہ جہاد کے برابر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، یہ بڑوں کا، چھوٹوں کا، کمزور لوگوں کا، عورتوں کا جہاد ہے یہ عمرہ۔ اگر عمرے کو جا کے آتا ہے تو ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب یہ عمرہ کرنے پر یہ پائیں گے میرے بھائیوں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی، سفر عمرہ پر ہم نکلے، حادثہ ہوا، انتقال ہو گئے، ڈائریکٹ انشاءاللہ اگر عقیدہ ہمارا صحیح ہے تو جنت میں چلے جائیں گے، بالکل جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، فرمایا جو عمرہ کے لیے نکلے، راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھتے رہیں گے، اور اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جنتی ہونے کی، سیدھے جنتی جانے کی بشارت ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب فضیلتیں پانے کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے، اور عمرہ کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں، یہ شروط پر اگر عمل نہ کرے تو یہ عمرہ ہمارا یہ فضیلتوں والا نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم عمرہ دیکھا دیکھی نہ کریں، یا اسی طرح سے لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ سے تقرب کے لیے کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر آرڈر پر اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خاص کر کے اللہ سے تقرب کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ عمرہ کرے تو یہ ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ دوسرا یہ کہ عمرہ جانے والا حلال روزی روٹی کمانے والا ہو، حرام روزی روٹی چکمک دے کر کے، دھوکہ دے کر کے، خود سے اپنے کسی کمائی کو حلال سمجھ کر کے آگے بڑھ کر کے اگر وہ عمرہ کرتا ہے ان پیسوں میں تو وہ عمرہ اس کا نہیں ہوگا۔ شریعت نے جس اصول کو رکھا، حلال اور حرام کے اندر جو پیمانے رکھے، وہ پیمانوں کے مطابق اس کی کمائی ہونی چاہیے۔ حلال کمائی کیا ہے، شریعت نے اس کے اصول بتلائے، اس کے اصول پر، اس اصول پر اس کی کمائی گزرنی چاہیے۔ تو حلال روزی روٹی کمانے والا ہو، حلال روزی روٹی سے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہوں تو یہ عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ کی کمائی پاک ہے، حلال کمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے۔ ورنہ پیارے رسول نے فرمایا، ایک آدمی ہے کہ وہ مکمل یعنی مسافر ہے، سفر میں نکلا ہوا ہے اور کپڑے گرد آلود ہے، تھک چکا ہے، اور آسمان پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا ربی یا ربی کہتا ہے، یعنی دعاؤں کو قبول دعائیں قبول ہونے کے لیے جو ریزنز ہیں وہ سارے ریزن اس کے اندر ہے۔ کیسے ہاتھ اٹھانا آسمان پر، یہ دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے، یہ سب کچھ ہے، اور یا ربی کہتا ہے۔ ربی کہنے سے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے، تو یہ ربی کہہ کر کے بھی پکارتا ہے، پیارے رسول نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، اس کی جو پرورش ہوئی ہے، جسم جو بڑا ہوا ہے وہ حرام کا چیزوں سے بڑا ہوا ہے، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یہ سب چیزوں کے بعد اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو قبول نہیں ہوگی۔ جب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو حلال روزی روٹی یہ ضروری ہے، ورنہ دکھاوے کے لیے فلاں عمرہ کو جا کر کے آئے، اتنے میں ہو جائے گا دنیا میں، پروردگار کی لسٹ میں آپ کا نام عمرے میں نہیں آئے گا میرے بھائیو۔ تیسری شرط، جاتے وقت انسان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ پروردگارہ جو ہوا ہوا، ماں قبل جو ہوا ہوا، ماں بعد کی جو زندگی ہے پروردگار تیرے احکامات کے مطابق میں گزاروں گا۔ سچی توبہ دل کے اندر رکھ کر کے، نادم ہو کر کے وہ عمرہ کرے، اور جاتے وقت کسی کا حق اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا حق مار دیا ہے یا قرض لے لیا واپس نہیں کیا ہے تو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ پہلے وہ قرض ادا کرے بھائی، بعد میں عمرے کو جائیں،
پہلے قرضہ ادا کریں پھر اس کے بعد عمرے کو جائیں، ورنہ یہ اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اگر عمرے کو گیا، انتقال ہو گیا، قرض دار ہے، کسی کا حق لیا ہوا ہے، تو پھر قیامت کے روز یہی چیزیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی، اس لیے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز، عمرہ قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے انسان فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہ کریں، بلکہ قرآن حدیث کے مطابق عمرے کے احکام سیکھ کر کے جانا چاہیے۔ یہ علماء اکرام سے قرآن حدیث کی روشنی میں عمرے کے احکام سیکھ کر کے وہاں جا کر کے عمل کریں گے تو وہ قبول ہوگا۔ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے انہوں ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں حرم میں جا کر کے حرم میں نماز نہیں پڑھتے، مکے کو جا کر کے حرم میں نماز نہیں پڑھتے، کہتے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس لیے ہم کمرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بے وقوف لوگ ہیں۔ حرم مکی کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو دیا کہ حرم میں گئے ہیں، وہاں جا کر کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں حرم کو چھوڑ کر کے، کیا ان کی نماز قبول ہوگی؟ ایسی سنی باتوں پر اعتماد کر کے ٹھوس دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے عمرے کے احکامات سیکھ کر کے اگر کوئی عمرے کو جاتا ہے تو اس کا عمرہ اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ کیا معلوم کہ آئندہ سال حج کے ایام تو آئیں گے، میں نہیں رہوں گا۔ حقیقت میں ایسے ہی ہوا، آئندہ سال حج کے ایام تو آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں تھے۔ میرے بھائیو، تو یہ جن کے پاس طاقت ہے، مالی طاقت اور بدنی طاقت، تو یہ عمرہ کریں ضرور جا کر کے، یہ فضیلتیں پائے۔ سوال یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، مالی طاقت۔ اگر مالی طاقت ہے تو بدنی قوت نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے 5 کام ہیں، اللہ کے رسول نے بتلائے، ضرور انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ جس طرح محنت کرنے پر، مال خرچ کر کے جانے پر، مشقت اٹھا کر کے جا کر کے عمرہ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، یہ 5 کام میں سے کوئی ایک کام یا 5 کام اگر انسان کرتا رہے تو ضرور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اس میں سے پہلا کام یہ کہ انسان عمرہ کرنے کی سچی خواہش رکھے۔ اگر اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے یا بدنی طاقت نہیں ہے جانے کے لیے، سچی خواہش رکھے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور ثواب دیں گے۔ ابن ماجہ میں ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ بات ہے، پیارے رسول نے فرمایا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں سے ایک قسم کے وہ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا۔ یہ مال اور علم کو لے کر کے کمانے میں، خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مال کے ذریعے سے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، الگ نہیں ہوتے ہیں مال آیا بول کر کے، بلکہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ مال بھی دیا اور علم بھی دیا۔ پھر رسول نے فرمایا کہ 100 درجوں میں یہ بہتر لوگ ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن وہ لوگ سچی نیت کرتے ہیں کہ اگر اللہ مال دیتا تو جس طرح یہ مالدار آدمی نیک راستے میں خرچ کرتا ہے اس طرح میں خرچ کرتا۔ تو پیارے رسول نے فرمایا، اجر میں، ثواب پانے میں یہ پہلے کے جیسا ہے۔ پہلے آدمی کو جس طرح ثواب مل رہا ہے اس طرح اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا، اگرچہ کہ یہ مالی طور پر کوئی تعاون نہیں کر رہا ہے، سچی نیت رکھا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، تو یہ آدمی اپنے مال کو غلط روش اختیار کر کے غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درجوں کے اعتبار سے سب سے بدتر انسان ہے، غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ میری مرضی میرا مال ہے، تم کون بول سکتے ہو، جہاں جہاں اس کی مرضی ہے وہاں پہ خرچ کر رہا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ بدتر انسان ہے، بدتر لوگ ہیں۔ اور چوتھی قسم، اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، علم بھی نہیں دیا، مال بھی نہیں دیا۔ یہ آدمی اگر خواہش کرے، مالدار، صرف مالدار آدمی کو دیکھ کر کے خواہش کر رہا ہے، اس کو اللہ نے علم نہیں دیا، اس کا مال بیکار کی چیزوں میں اور غلط روش اختیار کر کے یوز ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے اگر یہ آرزو رکھے کہ کاش مجھے اللہ مال دیتا تو اس طرح میں خرچ کرتا، پیارے رسول نے فرمایا عذاب میں یہ برابر ہے اس کے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، صرف سچی نیت کیا، نیت برائی کی کیا تو برائی اس کو مل رہی ہے۔ اگر سچی نیت ہم کریں عمرہ کرنے کی، مال ہوتا اللہ ضرور عمرے کو جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی خواہش کی وجہ سے عمرے کا ثواب لکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، عمرے کا ثواب پانے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر کے آدمی بیٹھے رہے سورج طلوع ہونے تک، سورج جیسے ہی طلوع ہو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا ثواب لکھیں گے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک کی روایت ہے، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر ذکر میں مشغول رہا، بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور عمرہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ ثواب یعنی عمرے کو جاتے کیوں ہے؟ ثواب پانے کے لیے۔
تو یہاں پر یہ بیٹھ کر کے کام کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جن کو طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، وہ یہ کام کرے مرنے سے پہلے۔ سو اب جو کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے ہی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لینا ہے جو کیا ہم نے، تو نیکیوں میں اگر زندگی گزرے گی تو نیکیاں ہماری ہم کو ملیں گی۔ اگر بدکاری میں زندگی گزرے گی، بہت سارے لوگوں کو دنیا نے دیکھا ہے، ختم کر دیا ہے۔ دنیا کے لیے ہم کوئی نئے نہیں، ہاں ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، نئی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، سرسبزی شادابی، لیکن دنیا کو ہم بہت پرانے ہیں۔ دنیا نے بہتوں کو ہضم کر دیا، بہت لوگوں کو جو دنیا کے ساتھ باوفا تھے، دنیا نے ان کو بے وفائی کیا۔ آج ہم دنیا سے وفاداری کا دم بھرتے ہیں، لیکن دنیا کبھی بھی وفا کرنے والی نہیں ہے۔ بس یہاں پر جس مقصد کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد میں مکمل طور پر عمل کرنا ہی عقل مندی ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے انسان کی میرے بھائیوں۔ اور تیسرا کام عمرہ کا ثواب پانے کے لیے، آدمی گھر سے وضو بنا کر مسجد میں نفلی نماز پڑھنے کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ اگر گھر سے وضو بنا کر کے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو حج کا ثواب ہے، اور صرف نفلی میں 2 رکعت نماز اللہ کے گھر میں جا کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس نیت سے وہ وضو بنا کر کے نکلا، سچی نیت سے۔ دیکھیے یہ مسجد کتنی رحمت ہے، آج اس سے ہم دور ہیں، بغل میں ہمارا گھر ہے، مسجد کو ہم نہیں آتے، بڑے بڑے فرائض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف 2 رکعت نماز پڑھنے پر۔ یہاں پہ آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بات ہے، پیارے رسول نے فرمایا نفلی نماز پڑھنے کی نیت سے اگر کوئی آدمی باوضو گھر سے نکلتا ہے، وضو بنا کے گھر سے نکلتا ہے، فہیا کعمرۃ تامہ، تو وہ مکمل عمرہ کا ثواب ملے گا اس کو۔ وہ ایسا ہے اللہ کی نظر میں جیسا کوئی آدمی عمرہ کر کے واپس آ گیا، ثواب کتنا اس کو ملا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز صرف اس نیت سے گھر سے وضو بنا کر کے نکلے۔ بولے کہ نفل نماز کی فضیلت اتنی ہے، فرض نماز اگر پڑھنے کے لیے مسجد کو آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ نوازیں گے، کیسے عطا کریں گے، دنیا بھی آخرت بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر کے ہم کو ہمارے اولاد کے مستقبل کو اللہ روشن کریں گے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ بچوں کے فیوچر کیا ہوگا، بچوں کا فیوچر ہماری عبادت میں چھپا ہوا ہے۔ جتنا زیادہ پروردگار کی عبادت ہم مضبوط کریں گے، ہمارے بچوں کا فیوچر اتنا تابناک ہوگا، اتنا روشن ہوگا میرے بھائیوں۔ چوتھا کام یہ بتایا گیا، نماز کے بعد ذکر کرنا، فرض نماز کے بعد بیٹھ کر کے ذکر کرنا۔ یہ ذکر کرنا اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ثواب اس کے اندر بتایا ہے۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مسکین صحابہ آئے، بولے یا رسول اللہ، مالدار بلند مقام جنت لے گئے، مالدار لوگ بلند مقام پا گئے، جنت لے گئے۔ پیارے رسول نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ مالدار لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے جیسا روزہ رکھتے ہیں، اتنا تو ہم ان کے ایکول ہے، لیکن مال کے ذریعے سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اب سب جنتیں ان کے لیے ہے، بلند مقام ان کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ 2 ہی کام کرتے ہیں، مال کے ذریعے سے بہت کام کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو مال نہیں دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل تم کو میں بتاؤں، اگر تم ان عملوں کو کرو گے تو ان کے درجوں کو پا سکنے والا، یعنی پا سکنے کا مقام تم پا جاؤ گے، ان کے درجے کو تم پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہا بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ کے ذریعے سے مکمل کرو تو اس کے لیے تم کو ایک حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے، یہ عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد ذکر کرنا یہ عمرے کا ثواب پانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک کام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی یعنی عمرے کا ثواب پانے کا ذریعہ ہے، عمرے کے اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ انس بن مالک کی روایت میں بات ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانے کی خواہش رکھتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پیارے رسول نے کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ اس وقت 3 باتیں رسول اللہ نے فرمائی، کہا فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم ماں کی خدمت کرو گے، فَأَنْتَ حَاجٌّ مُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، تم کون ہو؟ تم حاجی ہو، تم عمرہ کرنے والے ہو، تم مجاہد ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، تم کو حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ ماں زندہ ہے تو ماں کی خدمت کرو۔ آج انسان کو پریشانی آئے تو نہ جانے وہ کدھر کدھر چلا جاتا ہے پریشانی کو دور ہونے کے لیے، حالانکہ اس کی پریشانی کا حل اس کے گھر میں اس کی ماں کی خدمت سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، جو جا رہے تھے بارش کے ڈر سے، یہ غار کے اندر چھپے، غار کے اوپر آ کر کے پتھر جو ہے غار کے منہ کو بند کر دیا، اب ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا،
بہت مشکل میں پھنس گئے. اس طرح کی مشکلات آ جاتی ہیں. وہ اس طرح کی مشکلات تھی. اب دنیا میں ہماری الگ مشکلات ہیں. جو بھی وہ مشکل حل کیسے ہوئی؟ اس میں سے ایک آدمی تھا جو ماں کا خدمت گزار تھا، ماں باپ کا. اس نے بس وہی حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار صرف تیری رضا کے لیے میرے ماں باپ کو میں بہت چاہتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا. اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو ہماری مصیبت کو دور کر دے. تو اللہ نے دور کیا، نہ ہی کہ دور کیا، سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کو اچھا دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عمرہ کرنے کا ثواب دے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہاری دنیا کی پریشانیاں دور کرے گا. دنیا میں سب کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں. بیوی بھی بدل جاتی ہے، بڑے بچے ہو تو بچے بھی بدل جاتے ہیں، الٹا جواب دینا شروع کرتے ہیں. دوست احباب ہو، کچھ مال آیا تو دوست الگ ہو جاتا ہے. اس طرح دنیا میں ہر چیز بدلتی ہے. ماں کی محبت نہیں بدلتی. انسان بوڑھا بھی ہو جائے، ماں اس سے بھی بوڑھی ہو جائے، لیکن وہ اس کو محبت کی نگاہی سے دیکھتی ہے. بے مطلب اس سے پیار کرتی ہے، بے مطلب. سب دنیا میں مفاد پرستی ہے. آپ کو ہم سے فائدات، ہم آپ کے قریب ہوں گے، آپ کے تلوے چاٹیں گے. لیکن ماں ہی ایک ہستی ایسی ہے تو بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مفاد کے ہم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کچھ اس کا حل بتائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں زندہ ہے. کہا کہ ماں زندہ نہیں ہے، انتقال ہو گئی ہے. کہا کہ خالہ زندہ ہے. ہاں خالہ زندہ ہے. جا خالہ کی خدمت کرو، خالہ کی خدمت پر تمہارے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. اندازہ کریں، اللہ نے جن کی مائیں سلامت رکھی ہے، سلامت رکھی اللہ تعالیٰ، جن کی مائیں سلامت رکھی، آپ دیکھیں کہ خالہ کی خدمت کرنے سے بڑا گناہ معاف ہو رہا ہے، ماں کی خدمت کرنے سے اور کتنا بڑا گناہ معاف ہوگا. آج ہماری سوسائٹی کے اندر مغربی تہذیب، مغربی کلچر کے دلدادہ ہم لوگ، یورپین کلچر کے مارے ہوئے لوگ ماں باپ کو گھر میں بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ وہی ماں باپ ہمارے دنیا کی مصیبتوں کو نکالنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور بہت زیادہ ثواب پانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ عرش پر راضی ہو جاتا ہے دنیا میں اگر ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں. اگر ماں باپ ہم سے راضی ہیں، خوش ہیں، میرا بیٹا میری بیٹی میں اس سے راضی ہوں بول کر کے ماں باپ دلی طور پر اطمینان محسوس کریں، آپ سمجھ جائیں کہ پروردگار آپ سے راضی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا تمہارے پاس بدنی طاقت نہیں ہے تم عمرہ جا سکنے کی، تو عمرے کا ثواب پانے کے لیے تم یہ 5 کام کرو. میرے بھائیو، حج کے ایام ختم ہوئے، عمرے کے ایام چل رہے ہیں. طاقت رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ عمرہ کرے، اللہ کے گھر کا دیدار کرے جا کر کے. یہ بڑی بڑی فضیلتوں کے کام ہیں. جو نہیں جا سکتے وہ یہ کام کرے، اسے بہت زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھیں گے. زندگی بہت مختصر ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں ہم کو کرنا ہے. مرنے کے بعد تو کچھ نہیں کرنا ہے. جو کیا اس کو ہم پانے والے ہیں. احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزاریں. یوں ہی ایام گزر رہے ہیں، دن ہو رہا ہے، شام یعنی رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، ایام یوں ہی کٹ رہے ہیں. یہ حقیقت میں مومن کی زندگی کی پہچان نہیں ہے. ہر دن ہمارا جو ختم ہو تو ایک نیک امید کے ساتھ ختم ہو کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی جیسے عبادت کرنا ہے اسی تو نہیں کی، لیکن کم سے کم اللہ کو ہم نے راضی کرنے کی کوشش کی. یہ ہمارے دل کو اطمینان ہونا چاہیے. اس طرح ہم اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے. جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.